الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر سامعین اور ناظرین، آج 12 اگست 2023 بروز ہفتہ اور بوقت سعودیہ ٹائم کے مطابق 4:30 بجے عصر کے قریب آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ منظر نہ کسی جلسے کا ہے اور نہ کسی آج کے مروجہ پروگرام کا ہے۔ یہ منظر اور یہ کھنڈرات یہ تاریخ کی بہت ساری حقیقتوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ بستی جس میں ہم موجود ہیں، یہ سعودی عرب کے ملک کے آخر میں مدین کی بستی ہے، مدین کا شہر ہے، سرزمین انبیاء۔ جو لوگ قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب کے واقعات بار بار آئے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس میں 11 سے زائد مقامات پر کہیں مفصلاً اور کہیں مجملاً بیان ہوا ہے۔ تو آج ہم اسی شہر میں موجود ہیں، مدین کے شہر میں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور تمام انبیاء کی اجماعی دعوت، اتفاقی دعوت وہ یہ رہی کائنات کو یہ تعلیم کرنا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، پکاریں سننے والا نہیں۔ حضرت نوح پیغمبر سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد اور خلاصہ یہی رہا۔ آپ قرآن مقدس پڑھ لیں، کل ہم حضرت صالح کی بستی میں تھے جہاں وہ تشریف لائے، مدائن صالح، اور وہاں پر بھی اسی طرح کا منظر ہے، لیکن وہ پہاڑ ذرا زیادہ سخت ہیں ان کی نسبت۔ تو یہاں قرآن مقدس نے حضرت صالح کا ذکر بھی کیا، حضرت ہود کا ذکر بھی کیا، حضرت شعیب کا بھی، اور سب انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا رہا؟ فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ۔ مدین کون ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں، یہی کسی زمانے میں یہ بڑا شہر تھا، بڑی تجارتی منڈی تھی، اور اگر یہ کیمرہ مین دکھا سکے تو وہ پہاڑوں تک کا یہ سب علاقہ آبادی سے پر تھا۔
تو فرمایا با الا مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم، اور ان مدین والوں کی طرف ان کا ہم قوم ہم نسب ہم نے حضرت شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم، پیغمبر نے آ کر کیا دعوت دی؟ دعوت یہ دی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو۔ پیغمبر کی دعوت یہی رہی، یہی پہاڑ تھے اور یہی وادیاں تھیں، حضرت شعیب کی دعوت یہی رہی، یا قوم، اے میری قوم والے ہو، اعبد اللہ، عبادتیں کرو صرف اللہ کی، نظر نیاز منت منوتی سور و پکار یہ صرف رب العالمین کا حق ہے۔ اور قوم کیا کہتی تھی؟ قوم کا یہی نظریہ تھا جو آج کے مشرک کا نظریہ ہے۔ قوم والے کہتے تھے کہ اللہ براہ راست ہماری نہیں سنتا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو بابے بزرگ ہیں یہ ہماری سفارشیں کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم انہیں وسیلہ سمجھ کے پکارتے ہیں، اللہ نہیں سمجھتے، اللہ کے برابر نہیں سمجھتے۔ لیکن پیغمبر کی دعوت کیا رہی؟ قال یا قوم، اے میری قوم، کتنی ہمدردی ہے، دکھ اور ہمدردی ہے پیغمبر کے ذہن میں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اعبد اللہ، اعبد اللہ کا معنی واحد اللہ، اللہ کی توحید کو مانو، عبادت کا سب سے اعلیٰ فرد اور سب سے عام فرد ہے مشکلات میں پکارنا، سور و پکار میں کرنا اور حاجت روائی کے لیے پکارنا، تو اعبد اللہ کا معنی ہوگا۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے یہی معنی کیا، اعبد اللہ کا معنی اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ ہی کو پکارو۔ کیوں جملہ معللہ ذکر کیا؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری پکاریں سننے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، یہی دعوت دی۔ اور دوسری خرابی اس قوم میں یہ تھی کہ جہاں ایک بڑی منڈی تھی اور تجارتی مرکز تھا کسی دور میں، اور آج بھی اس کے کھنڈرات دیکھو تو حضرت ان قوم میں ایک بیماری تھی کہ یہ ناپ اور تول میں کمی کرتے۔ جیسے آج اکثر دکاندار اللہ معاف فرمائے، انہوں نے لینے کے برتن اور دینے کے برتن اور لینے کا حساب اور دینے کا حساب اور، تو ایک یہ اخلاقی کمزوری تھی، اعتقادی یہ تھی کہ یہ مشرک تھے، اخلاقی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے۔ تو حضرت نے اصلاحی پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا لا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر فانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ پیغمبر کریم نے ڈرایا اور انہیں کمی اور زیادتی جو ناپ تول میں تھی اس پر پیغمبر نے نصیحت کی۔ آگے سے قوم آکڑ گئی اور کہنے لگی قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ اچھا، یہ لمبی لمبی نمازیں اور لمبی لمبی دعائیں یہ تمہیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ ہم اکابر کا مسلک چھوڑ دیں، اپنے بزرگوں کا مسلک چھوڑ دیں؟ آپ اندازہ کریں کہ کیسے احمق لوگ تھے۔ کہتے ہیں یہ جو لمبی صلات کا معنی دعا بھی ہے، صلات کا معنی نماز بھی ہے، نماز کو بھی صلات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اہم رکن پکار ہے، اور یہ دعا پکار، سور و پکار۔ تو کیا کہتی ہیں؟ الصلاۃ کا تامروں کا، کیا یہ لمبی لمبی دعائیں اور نمازیں تجھے حکم دیتی ہیں ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ کہ ہم چھوڑ دیں جو پوجتے رہے پکارتے رہے ہمارے اکابر، وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا، اور دوسرا ہمارے مالوں میں تصرف کرتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا انکار کیا۔ پیغمبر دعوت دیتے رہے اور سمجھاتے رہے اور یہ لوگ دشمنی پہ اتر آئے، اور پیغمبر کریم
حضرت شعیب نے ان کو ڈرایا اور فرمایا یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اے قوم میری ضد کے اندر آ کر، کیونکہ مشرک کو مواحد سے ضد ہوتی ہے کہ یہ غیر اللہ کے پکارنے کا کیوں منکر ہے، یہ کیوں کہتا ہے کہ بابا قبر والا سنتا نہیں، یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ سفارشیں کر نہیں سکتا، تو یہی ضد ہوتی ہے۔ تو وہ ضد پہ اتر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیری بات نہیں مانتے۔ تو حضرت شعیب نے انہیں سمجھایا لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب، اے میری قوم میری ضد میں اتنے آگے نہ بڑھو کہ تم پر بھی وہ عذاب آئے جو قوم نوح کو عذاب آیا، قوم ہود اور قوم صالح کو، اور قوم لوط بھی تم سے کوئی بعید نہیں، ان کو بھی عذاب آیا۔ بستغفروا ربکم، یہ حضرت شعیب کی لمبی دعوت ہے، اور آگے ان کی دھمکیاں ہیں، حضرت شعیب کے جواب ہیں۔ یہ سورت ہود ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لینا، وقت بہت کم ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر کی جب بات نہیں مانی اور یہ لوگ اکڑ گئے، اللہ فرماتی ہیں جاء امرنا، ہمارا امر آیا، عذاب آیا، عذاب والا معاملہ، نجینا شعیبا، ہم نے نجات دی حضرت شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کو جنہوں نے مسئلہ مانا تھا حضرت شعیب کے ساتھ۔ اور کیسے نجات دی؟ برحمت منا، یہ ہماری رحمت تھی، حضرت شعیب کو بھی بچایا اور مومنین کو بھی بچایا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ظالموں کو آواز نے، الصیحہ چنگھاڑ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، پس ہو گئے اپنے گھروں میں، جاسمین، گھٹنوں کے بل گرے پڑے۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب اس کا پورا معنی کرتے تھے رحمت اللہ علیہ۔ جاسمین کا معنی ہو گئے، گرے پڑے مرے تھے، گرے پڑے مرے تھے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ آج دیکھو دوستو، یہ وہ کھنڈرات ہیں جو ہزاروں سال پہلے کے یہ منظر ہے، اور ان کو ذرا یہ سارا شہر آباد تھا۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر سے جب قبطی کے قتل کے بعد تشریف لائے تھے تو حضرت موسیٰ نے بھی جہاں بکریاں چرائیں، جہاں رہے۔ یہ انشاءاللہ حضرت موسیٰ کا وہ کنواں جس پہ وہ آئے تھے، بیر مدین، اور مدین والا وہ کنواں، اس پہ جا کے ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ باقی یہ کھنڈرات ہیں، اور یہ اوپر بھی مکان ہیں چھوٹے بڑے، اور ان مکانوں کے اندر بھی مکان ہیں اور جگہ بنی ہیں، اوپر اس پہاڑی پر بھی نیچے اوپر مکان ہے۔ یہ پورا شہر جہاں آباد ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کی دعوت پر ایمان لانے کی اور ایمان پہ قائم رہنے کی اور صحیح ہدایت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا